السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کا واقعہ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پیدا ہوئیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ ہی میں ہوا تھا۔ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت ابو العاص کی والدہ حضرت حالہ بنت ولید حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھی، مگر ابو العاص کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں حضرت ابو العاص قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رہائی کے لیے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائے اسلام میں کفار مکہ نے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر سے رہائی پاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ زینب کو ہجرت کی اجازت دے دوں گا۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے اپنے والد مکرم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاحمت احبار بن اسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمہ سے سیدہ کا حامل ساکت ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احبار بن الاسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جرم معاف کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کی نانکبت میں فرمایا ہے، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ حضرت ابو العاص کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص سن 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے حضرت ابو بصیر اور حضرت ابو جندل کے ہمراہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے، اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر پناہ گزین تھے۔ انہوں نے اس قافلے کا تمام سامان ضبط کر لیا تھا، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ حضرت ابو العاص وہاں سے سیدھے مدینہ طیبہ پہنچے۔ نماز صبح کے وقت سیدہ زینب کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم نے بھی کچھ سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با خدا مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی ہے۔ یہ ارشاد فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، بیٹی ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ اور خود اس سے الگ رہنا تو اسے حلال نہیں ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے آئے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی، اس شخص کا جو تعلق ہم سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہو تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کر دو، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر واپس مکہ کی طرف چلے گئے اور ہر ایک شخص کی ذرہ ذرہ چیز ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ اگر کسی شخص کا کچھ میرے ذمہ حساب ہو تو بتا دینا۔ سب نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم تو وفائے کریم نکلے۔ تب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، اب تک مجھے یہی مال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مال لینے کا الزام نہ دے، اب میری ذمہ داری نہ رہی، خلعت اسلام سے ملبس مزین ہوتا ہوں اور مدینہ جا رہا ہوں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول پر ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔ اس رخصتی کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہی، وہ اپنے حقیقی سے جا ملی۔
मालिक हकीकी से जा मिली। हज़रत ऐमन, हज़रत सौदा, हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक गुस्ल दिया। ये बुज़ुर्ग माएँ गुस्ल दे चुकी तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहमबंद अपने जिगर गोशा को अता फरमाया और इरशाद फरमाया, इसको कफन के अंदर से पहना दो। सही बुखारी में हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि मैं भी इस गुस्ल देने में शरीक थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया था, ए उम्मे अतिया, मेरी बेटी को अच्छी तरह कफन पहनाना। गुस्ल और कफन से फरागत के बाद जब नमाज जनाजा के लिए मैयत लाई गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज़ पढ़ाई। हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कब्र में उतारा। एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कब्र में उतरे। तदफीन के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू की झड़ियाँ लग गई और ज़बान अक़दस से ये अरशाद फरमाया कि ज़ैनब, मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में बहुत सताई गई। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।